سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں وجاہت خان۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ بائیڈن نے کہا امریکی اس جنگ میں لڑ اور مر نہیں سکتے جس میں افغان خود اپنے لیے لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ افغانستان کو بے امنی میں جھونک کر امریکہ نے ساری ذمہ داری افغانیوں پر ڈال دی۔ ان کا کہنا ہے انخلا کے فیصلے پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں۔ I stand squarely behind my decision. امریکی صدر نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی مہم کا مقصد قوم کی تعمیر نہیں بلکہ دہشت گردی کا خاتمہ تھا۔ امریکی اس جنگ میں لڑتے اور مرتے نہیں رہ سکتے جس میں افغان خود اپنے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ امریکی فوج کے انخلا کے فیصلے پر قائم ہے۔ 20 برس کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا، تاہم طالبان نے جتنی تیزی سے پیش قدمی کی اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ افغان حکومت طالبان کے ساتھ سیاسی تصفیہ کرنے میں ناکام رہی۔ لامحدود فوجی تعیناتی سے افغان مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ افغان جنگ میں مزید نسلیں نہیں جھونک سکتا۔ افغانستان میں حالیہ بحران ان امریکی فوجیوں کے لیے تکلیف دہ ہے جنہوں نے وہاں 20 سال جنگ لڑی۔ No chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. سفارتکاری کے ذریعے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں امریکی حملہ ہوا تو فوری اور تباہ کن قوت سے جواب دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان کو صرف اس صورت میں تسلیم کرے گا اگر وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں اور دہشت گردوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ دوسری جانب افغانستان میں باقاعدہ انتقال اقتدار کے لیے امریکی کوششیں بھی جاری ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی شرائط واضح کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کو صرف اس صورت میں تسلیم کرے گا کہ اگر وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں اور دہشت گردوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اشرف غنی کو تاحال صدر ماننے سے متعلق سوال پر واضح جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ افغانستان میں ابھی باضابطہ انتقال اقتدار نہیں ہوا۔ دوسری جانب افغانستان میں باقاعدہ اقتدار کے لیے امریکی کوششیں بھی جاری ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد دوحہ میں طالبان کے وفد اور سابق افغان حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور طالبان مستقبل میں کرنا کیا چاہتے ہیں، اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سہیل شاہین صاحب بتائیے گا کیا افغانستان میں باقاعدہ انتقال اقتدار ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ابھی تک تو ایسا حکومت جو نیا حکومت وہ وجود میں نہیں آئی، تو اس پر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اور بات چیت کے 1-2 دن میں وجود میں آ جائے۔ سہیل صاحب، آنے والی حکمت عملی کے حوالے سے کیا ہوگا؟ افغان خواتین کی تعلیم اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کا اب کیا مستقبل ہوگا؟ اس کے لیے تو ہم نے اعلان کیا ہے، اگر وہ اسلامی حجاب رعایت کرے تو وہ تعلیم بھی کر سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے، تو اس میں مشکل نہیں ہوگا۔ تو کئی بار ہم نے اعلان کیا ہے، یہ پالیسی ہے، اس کی بیسک رائٹس میں کوئی فل نہیں ہوگا۔ سہیل صاحب، امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کو صرف اسی صورت میں تسلیم کرے گا اگر وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں اور دہشت گردوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، پالیسی ہے، اس کے مطابق ہم چلے جائیں گے۔ وہ یہ مثلا ہم نے دوحہ ایگریمنٹ کے بیس پر کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں۔ اور جو بیسک رائٹس ہے، ابھی جو میں نے بتایا ہے، تعلیم کا حق ہے افغانستان کے مردوں کا، خواتین کا، تو اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہے۔ البتہ ہم ایک اسلامی سوسائٹی ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، تو خواتین بھی جو نارمس ہے، اسلامی رولس ہے، اس کو بھی رعایت کریں گے۔ وہ سبھی والنٹری رعایت کرتے ہیں۔ جو بھی یہ 20 سال میں آکوپیشن تھا، اس ٹائم میں بھی
उन्होंने को रियायत अभी भी इंशाल्लाह जी वो ठीक है। रियायत। सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि भारत समेत दुनिया के कई ममालिक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान पर जोर ज़बरदस्ती से कब्जा किया गया है। आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ऐसा है? ये हमारे हक है कि हम आज़ाद जिंदगी करें और हमारे मुल्क आज़ाद और उधर ऐसा हुकूमत हो जो हमारे अवाम चाहते हैं। तो दूसरे ममालिक को कैसा मशरू है, उसका हक है कि दूसरे ममालिक में वो ऐसा बात करे कि वो आज़ाद ना हो, उधर ऑक्यूपेशन हो। ये तो मेरे ख्याल में गलत ठीक है, चीज़ बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपके। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं, तालीम अफगान खवातीन और मर्दों का यकसा हक है, हर किसी को मिलेगा। हमारी अव्वलीन तरजीह अफगान अवाम की फलाह बहबूद है। हर किसी को अपने मामूल के काम सर अंजाम देने की इजाज़त होगी। उनका कहना है कि कवायद के अंदर रहकर काम करने वालों को मसला नहीं है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं कि तालीम अफगान खवातीन और मर्दों का यकसा हक है, हर किसी को मिलेगा। हमारी अवलीन तरजीह अफगान अवाम की फलाह बहबूद है। तहरीक तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। अब सूरत हाल मामूल की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तालिबान ने रात गए अस्पतालों का दौरा किया और खवातीन डॉक्टर स्टाफ को काम जारी रखने की हिदायत की है। तालिबान की हुकूमत के क़याम के तीसरे रोज़ अफगानी न्यूज़ चैनल ने अपनी नशरियात खातून टीवी एंकर के साथ की हैं। इसी बारे में बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी माहिर अफगान अमूर महमूद जान बाबर से। बहुत शुक्रिया महमूद जान साहब आपके वक्त का। महमूद जान साहब, क्या कहेंगे, हालात अब अफगानिस्तान के किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं? देखें, ये तो अभी इतना ज़्यादा गैर मुतवक्किल नहीं है। जिन लोगों को अफगानिस्तान के हवाले से जो अमन मुआहिदा हो रहा था, उस वक्त के डेवलपमेंट से जो लोग वाकिफ हैं उन्हें मालूम है कि ये तमाम इशूज वहाँ भी आए थे और ख़ुद तालिबान को भी एहसास हो गया है कि जब तक वो इन मामलात से अफगानिस्तान में लोगों को थोड़ा सा रिलीफ नहीं देंगे तो इनके लिए वही मुश्किलात बनेगी जो पहले बनी। तो अब देखें कि सिर्फ खवातीन के ये जो खबरें पढ़ने का मामला और अस्पतालों का नहीं है, बच्चियों की तालीमी इदारे वहाँ पे खुले हुए हैं और कल तस्वीरें आई हैं कि वो लड़कियाँ स्कूलों और कॉलेजों में जा रही हैं। हाँ, ये हुआ है कि औरतों ने खुद अपने ही तौर पे वो जो पर्दा है वो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक तालिबान ने उस हवाले से कोई अहकामात तो जारी नहीं किए और उन्होंने अपना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी नहीं दिया। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, ये दो चीजें जो की हैं, इसी चीज को इनकी पॉलिसी समझा जा रहा है। ये जो न्यूज़ बुलेटिन पे खामोशी है और लड़कियों के स्कूल जाने पे और अस्पतालों में इनका जाना, एक चीज और जो अहम हुई है वो ये हुई है कि वो जो गलियों मोहल्लों में जो सामान बेचते थे वो जो गायब हो गए। जो लोगों को ये एहसास था कि उनकी जिंदगी को खतरा है, तो आज वो अच्छी खबर ये है काबुल से कि वो जो गलियों में आइसक्रीम बेचते थे, वो जो सामान बेचते थे और वो रौनक बहाल हो गई है किसी हद तक। उनको एहसास हो गया है कि ये वो तालिबान की पहले वाली जैसी आमद नहीं है। और अहम डेवलपमेंट ये जो क्रिकेट टीम को इन्होंने अभी इत्ला आई है कि इजाजत दी है कि क्रिकेट टीम भी अपना खेल जारी रखे। तो ये वो चीजें हैं जो माजी के तालिबान में नहीं थी, जो 92 वाले तालिबान थे। अब जो है अफगानिस्तान में आप देखें कि लोग अब एयरपोर्ट की तरह उस तरह नहीं दौड़ रहे जो पहले 2 दिनों में दौड़ के जा रहे थे कि वो किसी भी तरीके से वहां से निकल जाएं। अब उनको लगता है कि थोड़ा बहुत करार आ गया है। उनको ये एहसास हो रहा है कि उनकी जिंदगियों को फौरी तौर पे कोई खतरा लाहक नहीं है। और जिस तरह अमन अमान के हवाले से भी अगर पुलिस गायब हो गई थी या फोर्सेस गायब हो गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद जान साहब आपके वक्त का। काबुल एयरपोर्ट को एक रोज की बंदिश के बाद दोबारा खोल दिया गया। गैर मुल्कियों का इनखला दोबारा शुरू हो गया। भारतीय सिफारती अमला भी काबुल से भाग निकला है। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट के अहाते में लूटमार करने वाले 60 के करीब अफराद को तालिबान ने हिरासत में ले लिया है।
کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کے جو افسوسناک اور خوفناک مناظر دنیا نے دیکھے وہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھنے کو ملے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد افغان شہریوں کا جمع غفیر کابل ایئرپورٹ پہنچ گیا، اس امید کے ساتھ کہ زندہ سلامت ملک سے نکل جائیں، لیکن امریکی فوج کی فائرنگ اور بھگدڑ کے نتیجے میں متعدد افغان دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ کچھ خوفزدہ شہریوں نے جہازوں سے لٹک کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کا انجام بھی موت کے سوا کچھ نہ ہوا۔ گزشتہ روز افراتفری کے بعد کابل ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا، تاہم اب ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عوام کی اکثریت کو رن وے سے ہٹا دیا گیا۔ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول اور سیکیورٹی امریکی فوج کے پاس ہے۔ 3500 امریکی فوجی اہلکار غیر ملکیوں کی بحفاظت انخلاء کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت دیگر ممالک افغانستان میں پھنسے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے فوجی جہاز استعمال کر رہے ہیں، جبکہ بھارت بھی افغانستان سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹ کیا، موجودہ حالات کے تناظر میں کابل میں بھارتی سفیر اور عملے کو فوری نکالنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب کابل ایئرپورٹ کے احاطے میں لوٹ مار کرنے والے 60 کے قریب افراد کو طالبان نے حراست میں لے لیا۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ جانیں گے سینئر صحافی طاہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ماہر افغان امور نصیب خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور نصیب خان، سب سے پہلے آپ بتائیے گا اس وقت کابل ایئرپورٹ کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے کیا مناظر ہیں؟ دیکھیں، کل تک تو حالت بڑی خراب تھی، لوگ رن وے میں آ گئے تھے، جہازوں تو بیٹھ رہے تھے، 3 بندے جہاز سے گر کے مر بھی گئے تھے، لیکن آج رات کو کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ کل طالبان نے تقریباً 60 بندے جو وہاں پہ افراتفری مچا رہے تھے، انہیں شاہراہ مسعود اور شاہراہ میدان، اس کے جو درمیانی علاقہ ہے، یہاں پہ تقریباً 15 سے 20 ہزار تک لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کینیڈا نے اعلان کیا تھا کہ وہ 20,000 افغانوں کو پناہ دیں گے، تو اس کے بعد کل یہ افواہ کسی نے پھیلا دی تھی کہ پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر جو بھی ایئرپورٹ پہنچ گیا وہ چلا جائے گا، تو افراتفری بہت مچ گئی تھی۔ ابھی کمرشل فلائٹس میں وہ بند ہے، امریکی جو ہے وہ اپنے جنگی جہازوں میں لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ رات کو 3 فلائٹس ان کی ہوئی ہیں، وہ کمرشل نہیں تھی، جو ایس کی جو ملٹری کی ایئر لائنز ہیں ان کی ہوئی تھی۔ تو ابھی لوگوں کو تو رن وے سے نکال دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی باہر جو میں نے بتایا ہے کہ شاہراہ مسعود اور شاہراہ میدان، اس کے درمیانی علاقے میں لوگ جمع ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ شاید وہ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے امریکہ یا کینیڈا چلے جائیں۔ تو کل سے صورتحال کچھ بہتر ہے، لیکن لوگ بدستور وہاں پہ جمع ہیں، اور طالبان اور امریکن کی جو شاید کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب تک طالبان ایئرپورٹ کا قبضہ نہیں لیں گے، جب تک امریکن اپنے سفارتی عملہ اور دیگر لوگ جو ان کے ساتھ انہوں نے کوئی سہولت فراہم کی تھی، کام کیا تھا ان کے ترجمان سے، جب تک ان کو نہ نکال لیں۔ تو کل شام کے طالبان ہفتے کے بتائے ڈنڈوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، انہوں نے لوگوں کو کچھ کنٹرول کیا ہے، رن وے سے باہر نکال دیے، لیکن کمرشل فلائٹ۔ ٹھیک ہے نصیب خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ طاہر خان سینئر صحافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر خان صاحب، اب بتائیے گا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، افغانستان کا آئندہ آنے والی دنوں میں کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ مستقبل کا تو جب طالبان کی پالیسی اور ایک باضابطہ ان کی حکومت بنے گی، آج میں نے سنا ہے کہ کابل میں طالبان ترجمان کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، تو کچھ چیزیں تو اس میں پالیسی سٹیٹمنٹ آ جائے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ان کے امیر ہے، سربراہ ہے، ان کے بیان کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے، تجاویز مانگی گئی ہے طالبان کے جو رہنما ہیں، جو ان کے اندر ذرا زیادہ دینی اور مذہبی اسکالرز ہیں، ان سے بھی رائے مانگی گئی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ قطر سے طالبان کے کچھ سیاسی لیڈرز ہیں وہ بھی آج یا کل وہ کابل پہنچ جائے، تو کچھ چیزیں تو آج واضح ہو جائے گی جب پریس کانفرنس ہوگی ترجمان کی، میں نے سنا ہے ذبیح اللہ مجاہد کی، اور ممکن ہے کہ قطر سے بھی کوئی اس میں شامل ہو، تو کچھ تو یہ باقی آج کابل کی جو صورتحال ہے ایئرپورٹ کے علاوہ وہ نارمل حالت کی طرف آ رہی ہے۔ آج کل طالبان نے ٹی وی چینلز کا بھی دورہ کیا تھا،
اور ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اور آج ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جو ان کے خواتین اینکرز ہیں انہوں نے طالبان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں اسٹوڈیو میں. تو اسپتالوں میں بھی کل وہ گئے تھے طالبان، وہاں ڈاکٹر خواتین جو ہے نرسز ہیں ان کو بھی یقین دہانی کرائی. تو آہستہ آہستہ حالات نارمل ہوتے جا رہے ہیں میرے خیال میں، اور یہی طالبان کی ترجیح بھی ہے کہ کس طریقے سے غیر یقینی کی جو صورتحال بنی تھی وہ ختم ہو اور نارمل حالات کابل کے ہو جائیں. اور اسی دوران میرے خیال میں وہ کیونکہ سب لوگ انتظار میں ہیں کہ حکومت، کیونکہ اس وقت تو کوئی حکومت نہیں ہے، طالبان کا کنٹرول تو ہے لیکن کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی سربراہ نہیں ہے، کوئی جو بھی سسٹم آئے گا تو اس کے لیے میرے خیال میں 1-2 دن انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، حالات معمول پر آ رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر خان صاحب اور نصیب خان آپ کا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کے معروف مسلمان سیاستدان اسد الدین اویسی نے کابل پر طالبان کے قبضے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان کا اقتدار میں آنا نوشتہ دیوار تھا. سالوں پہلے کہا تھا کہ بھارتی حکومت طالبان سے مذاکرات کرے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مودی حکومت گزشتہ 7 برس سے کیا کر رہی ہے. سربراہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا مودی حکومت نے افغانستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کی. مودی نے غنی کے ساتھ ان کی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور وہ ملک سے ہی بھاگ گئے. بھارت نے امریکہ پر انحصار کیا اور اس نے خطے کے معاملات کے لیے بھارت کے بغیر ہی 4 ملکی الائنس بنا لیا. افغانستان کے T20 کپتان راشد خان کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد اپنے گھر والوں کی حفاظت کو لے کر پریشان ہیں. سابق انگلش کرکٹر کیون پیٹرسن نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں بتایا کہ راشد خان بہت پریشان ہیں. ان دونوں کے درمیان افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ راشد کی سب سے بڑی فکر ان کے اہل خانہ کا مستقبل ہے کیونکہ وہ انہیں افغانستان سے باہر نکالنے میں ناکام رہے. راشد خان ان دنوں انگلینڈ میں T20 ٹورنامنٹ دی 100 کرکٹ میں ٹرینٹ راکٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا یہ ہمارے ہسپتالوں میں لاہور کے اندر میو ہسپتال آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو بوجھ اٹھاتا ہے اس کا کووڈ کا وہ میو اٹھاتا ہے. اور کیونکہ پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ گنگا رام ہسپتال میں آتی ہیں کووڈ کے ساتھ، تو گنگا رام ان 2 ہسپتالوں کو لاہور میں دیا گیا ہے. باقی جتنے ہمارے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں رحیم یار خان بھاولپور، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد، راول پنڈی، گجرات، ان سارے ہسپتالوں کو یعنی یہ 11 جو ہیں یہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. اور ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے ری ایشورنس دی ہے کہ آئندہ جو اگلی انسٹالمنٹ آئے گی اس میں وہ ہمیں آکسیجن جنریٹرز. تو اگر آپ کو یاد ہو تو میری پچھلی پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آکسیجن جنریٹرز حاصل کریں. جیسے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آکسیجن جنریٹر لگا ہوا ہے. دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ کہ آکسیجن کہیں اور سے باہر سے آئے، وہ خود اتنی آکسیجن جنریٹ کر لیتے ہیں کہ شوڈ بی سفیشینٹ انف. فنڈز ایلوکیٹ ہوئے میں وافر مقدار کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 5 ارب روپیہ جو ہے آلریڈی خرچ کر لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا. وزیر صحت یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی تھی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کے مزید 85 مریض دم توڑ گئے. 3221 نئے کیسز سامنے آئے. ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.68% رہی. ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ تیزی سے جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 84,181 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. 3,221 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. گزشتہ روز ملک میں کرونا کے 95 مریض دنیا سے کوچ کر گئے. سندھ میں 36، پنجاب 40، خیبر پختونخوا 11، اسلام آباد 3، گلگت بلتستان 2 اور آزاد کشمیر میں 3 مریض دم توڑ گئے. ملک میں کرونا سے مجموعی طور پر 24,573 افراد لقمہ اجل بن چکے. 9,93,304 افراد کرونا سے شفا پا چکے. ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 87,423 تک جا پہنچی. 639 ہسپتالوں میں 5,356 کرونا مریض زیر علاج. لاہور میں CTD نے کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں. دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے.
लाहौर में ये कार्रवाई की गई है। CTD की जानिब से इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला पंजाब ताहिर खुर्शीद को तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर जान प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला पंजाब तैनात हुए हैं। कैसर खोखर से मज़ीद तफसीला जान लेते हैं। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा इसके हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया है और मोहम्मद आमिर जान जो है उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब तैनात किया गया है, जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम को सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर आमिर जान की जगह पर इजाफी चार्ज दिया गया है और ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला थे उनकी खिदमत वफाक के हवाले कर दी गई हैं। उनका इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया है कि वो मज़ीद तकरीर के लिए इस्लामाबाद रिपोर्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री का मामला है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख हल्फ लेने ना पहुंचे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को आगाह कर दिया था। ताहम हल्फ बर्दारी की तकरीब के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे मगर वो नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती के मामले पर वकला की सिंध हाई कोर्ट में हड़ताल जारी है। मुकदमात की समाअतें मुलतवी होने से साइलिन रूल गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती से मुतल्लिक ये मामला है और आज वकला बरादरी सिंध हाई कोर्ट और तमाम जो अदालतें हैं उसमें मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर रही है। सिंध बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ज़ियाउल हसन लंझार, सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उमर सोमरो और दीगर जो वकला रहनुमा हैं उन्होंने आज हड़ताल की कॉल दी थी। इस सिलसिले में आज सुबह ही से वकला की एक बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट की मरकज़ी इमारत के मरकज़ी दरवाजे के बाहर मौजूद हैं और किसी भी वकील को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और वकला से ये अपील की जा रही है कि वो आज वकला बरादरी का साथ दें और अदालतों में पेश ना हों। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से साइलिन आते हैं, वो यहाँ पर शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वकला की हड़ताल एक अलग मैटर है, लेकिन वो अपने जो ज़रूरी अमूर छोड़ कर यहाँ पर आते हैं तो उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल 2:15 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तमाम हाजिर अरकान असम्बली ने वोट पोल कर दिए हैं। 2 असम्बली मेंबर शाह गुलाम कादिर और चौधरी यासीन गैर हाजिर रहे। 2 बजे तक गैर हाजिर अरकान का इंतज़ार किया जाएगा। सदर के ओहदे के लिए PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद और मुत्तहिदा अपोजिशन के मियाँ अब्दुल वहीद के दरमियान मुकाबला है। सफ़ीर रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सफ़ीर रज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में आज आज़ाद कश्मीर के नए सदर का इंतखाब हो रहा है। इस हवाले से आज सुबह कुछ ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ और तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनमें से 51 अरकान असम्बली ने अपना वोट पोल किया है, जबकि 2 जो मेंबरान असम्बली हैं चौधरी यासीन, वो अब तक उन्होंने चूँकि हल्फ नहीं उठाया है वो तो इजलास में शरीक नहीं होंगे। अलबत्ता जो साबिक स्पीकर हैं शाह गुलाम कादिर, वो अभी तक ऐवान में नहीं पहुंचे हैं, तो जिसकी वजह से इजलास जो है वो अभी 2:15 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। 2:15 बजे के बाद जो वोट पोल हुए हैं उनकी गिनती होगी, उसके बाद सदर रियासत का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ीर रज़ा आपका। कुछ मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि शहर में अचानक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम गर्म और खुश्क होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। मौसम का अहवाल जानते हैं, हमारी नुमाइंदा रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का।
कई रोज़ बाद शहर कायद का मौसम मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। सूरज निकल चुका है पूरे अपनी आबोताब के साथ। गर्मी की शिद्दत में भी यही वजह है कि इजाफा हो गया है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 50% है और मौसम खुश्क होने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान और कल भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि शहर में जो गर्मी की शिद्दत है कराची में वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।